نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ تعالی، اللہ رب العزت کا بے حساب شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں آج پھر 41ویں عالمی میلاد کانفرنس میں جمع فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں خیر مقدم کرتا ہوں جامعۃ الازہر کے عظیم استاد خطیب اعلیٰ اور ڈائریکٹر تفسیر اور اصول الدین کے متخصص اور نامور استاذ فضیلت الاستاذ الدکتور عبد الفتاح عبد الغنی العواری، جو شیخ الازہر کے دست راست بھی ہیں اور مصر، قاہرہ اور ازہر شریف کی بہت عظیم علمی تحقیقی مجالس کے سربراہوں میں سے ایک ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے آنے سے یوں لگا جیسے جامعۃ الازہر الشریف خود اس عالمی میلاد کانفرنس میں شریک ہے۔ اسی طرح ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبداللہ نجیب سالم، جو ابرز علماء شام اور کویت سے ہیں اور موسوعہ فقہیہ کویتیہ کی 30 سال سے تحقیقی خدمات انجام دی ہیں اور بڑے اعلیٰ قسم کی مؤلفات کے مصنف اور عالم اسلام میں بہت بلند علمی رتبہ اور مقام رکھنے والے ہیں۔ ان دونوں عظیم مہمانوں کی آمد میں جامعۃ الازہر الشریف کی نمائندگی ہوئی اور ملک شام اور کویت کے ابرز علماء کی نمائندگی ہوئی۔ پاکستان ان کا وطن ہے، منہاج القرآن ان کا اپنا گھر ہے۔ ان کے مبارک قدم انشاءاللہ ہمیشہ باعث برکت رہیں گے۔ جامعۃ الازہر اور منہاج القرآن کے درمیان بہت بڑی قدریں ہیں جو مشترک ہیں اور جن میں منہج وسطیہ اور اعتدال سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد میں بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اسلامی جمہوریہ ایران کا، جنہوں نے منہاج القرآن کی دعوت پر اپنے ملک کے عظیم قراء، جن کا فن قرات میں اور قرات قرآن کی خدمت میں ادارہ کی حیثیت سے شاید ہی دنیا میں کوئی ثانی ہو، ان کو بھیجا ہے۔ میری مراد استاذ القراء الشیخ المقرئ حامد شاکر نژاد اور الشیخ المقرئ احمد ابو القاسمی، اور چھوٹے نہایت ہی خوبصورت بیٹے قاری محمد حسین عظیمی خوشرودی۔ اس کے ساتھ میں محفل ٹی وی چینل کے سربراہ سید محمد حسین ہاشمی گل پائے گانی اور محمد مہدی صادقی
اور غلام رضا قاسمیان، موسیٰ عظیمی خوشرودی، اور بیٹیاں حدیث نظری ثنا نظری، اور محمد حسین خیر الامور، اور حسین حیدری، اور سید مہدی حسینی، ان سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آمد پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نو عمر بیٹے قاری محمد حسین عظیمی خوشرودی، یہ مبارکباد صرف اس کو نہیں، اس کے والدین کو بھی دینا چاہتا ہوں، اس کے تمام اساتذہ اور شیوخ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس عمر میں بچوں کو اتنا خوبصورت قاری قرآن بنانا، اس پر ملک اسلامی جمہوری ایران کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے لیے مبارکباد ہے جو قرآن کی خدمت کرتا ہے، فن قرأت قرآن کو آگے بڑھاتا ہے، اپنا سرمایہ، اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے قرآن پر اور قرآن کے پیغام پر۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، وہ آپ کا حلم اور بردباری، حلم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ سو آپ سمجھ گئے کہ آج ہم گفتگو کریں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پہلو پر، وہ ہے آپ کا حلم، جسے ہم بردباری کہتے ہیں۔ لفظ حلم یہ ماخوذ ہے ہا لام میم کے مادہ سے، اور اس کا اصل بنیادی لغوی معنی ہے جلد بازی کو ترک کر دینا، ترک العجلہ، اجلت پسندی، جلد بازی کو چھوڑ دینا۔ اہل لغت کے ہاں حلم کا لفظ طیش، غصہ اور غضب کے برعکس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر حلم ہے تو غصہ نہیں ہوگا، اگر غصہ ہے تو حلم نہیں ہوگا۔ اور ائمہ لغت نے حلم کو عقل مندی کے معنی میں بھی بیان کیا ہے، الانات والعقل، یہ بے وقوفی کے برعکس ہے معنی۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے حلیم، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصال میں سے ہے حلیم۔ تو اس کا ایک معنی کمال صبر بھی ہے، صبر اپنے آخری نقطہ کمال تک پہنچے، جس میں غصہ اور غضب کی پائے جانے کی مجال ہی نہ ہو، اس کیفیت کو حلم، بردباری کہتے ہیں۔ اور اس کے معنی میں یہ بھی ہے کہ کوئی مستحق کے سزا ہو غلطی کی بنا پر، اس کی سزا کو حلم کی بنا پر مؤخر کر دینا، یہی بردباری۔ تو حلم کا معنی میں نے عرض کر دیا، غصے میں نہ آنا، دانائی اور عقل مندی سے کام لینا، عجلت اور جلد بازی کو ترک کر دینا، یہ سب چیزیں حلم کے معنی میں ہیں۔ اس کے 7 مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں لفظ حلم کے، میں نے اس کا مفہوم آپ کو سمجھایا، مگر حلم کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے، الحلم ضبط النفس والطبع عند ہیجان الغضب، یعنی جب ایسے عوامل پیدا ہوں اور اسباب جس میں انسان کو غصہ آتا ہے، کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، پرسنلی آپ کو ذاتی طور پر تکلیف اور اذیت دیتا ہے، تو یہ ان عوامل میں سے ہے اور ان اسباب میں سے ہے کہ جہاں قوت غضب جو ہے، غصہ، وہ متحرک ہو جاتی ہے، وہ قوت جب غضب متحرک ہو جاتا ہے تو اس وقت
ان عوامل کے ہوتے ہوئے طبیعت میں غصے کو متحرک نہ ہونے دینا، ایسا ضبط نفس اور ایسا ضبط طبیعت کہ عوامل اور اسباب تو غصے کے ہوں مگر غصہ پیدا نہ ہونے دیں۔ جب طبیعت میں اتنی ٹھنڈک، اتنا ضبط اور اتنا قابو آ جاتا ہے کہ وہ غصے کے اسباب اور محرکات کے ہونے کے باوجود غصہ طبیعت میں داخل نہیں ہونے دیتا، تو اس کیفیت کو حلم کہتے ہیں۔ پھر اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ قوت ہو، استطاعت ہو کسی زیادتی کرنے والے سے انتقام لینے کی، مگر اس کی برداشت اتنی ہو کہ انتقام نہ لے، قدرت رکھتے ہوئے انتقام نہ لینا۔ اگر طبیعت اور مزاج میں یہ کیفیت مستقلاً پیدا ہو جائے، اس کو حلم کہتے ہیں، بردباری۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ناراضگی اور غصے کے وقت میں بھی دل کا مطمئن رہنا، طمانینت ترک نہ ہو، سکون قلب ترک نہ ہو، انسان حالت توقر پہ رہے اور اس میں ثبات رہے، استقامت رہے، اس کی طبیعت متزلزل نہ ہو اور وہ عجلت میں کوئی ایسی بات نہ کہے، کام نہ کرے، انتقام نہ لے۔ اگر اتنی پختگی طبیعت میں آ جائے تو اس کیفیت کو حلم کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ متقین کی تعریف بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی، اعلانیہ بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی۔ اور پھر ان کو ڈیفائن کیا، ان متقین کو ڈیفائن کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ ایک لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد واو عاطفہ اور کہہ کر وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ بیان کی، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کی زیادتی پر۔ پھر واو عاطفہ لگائی اور تیسرے درجے پہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں تین چیزوں میں فرق کیا ہے۔ پہلا درجہ بیان کیا ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آتا ہے تو تبھی تو اس کو ضبط کرتے ہیں اور پی جاتے ہیں۔ تو وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کظم الغیظ، یہ ایک ایسا درجہ ہے جس میں غصہ دلانے کے جو فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں، محرکات ہیں، ماحول، سچویشن، اسباب، جس میں انسان کو غصہ آتا ہے، تو اس سچویشن میں غصہ تو آ جاتا ہے، مگر قبل اس کے کہ اس غصے کا اظہار ہو زبان سے یا فعل اور عمل سے، اس کو پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں۔ گویا طبیعت میں غصہ آتا ہے مگر اپنی تربیت اس نہج پہ کر رکھی ہے، محنت اور مشقت ایسی کر رکھی ہے کہ اس غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ یہ ایک پہلا درجہ ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اس کے بعد اس سے اوپر کا درجہ بیان کیا، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ غصے کو ضبط کر لینا ہی آخری کمال نہیں، اس کے بعد عین ممکن ہے کہ آپ ضبط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا اظہار نہ کریں، کوئی سخت تلخ بات نہ کریں، اپنے کسی فعل اور عمل سے غصہ ظاہر نہ کریں، انتقام نہ لیں، اذیت کا جواب اذیت سے نہ دیں، تکلیف کا انتقام تکلیف دے کر نہ لیں، اس کی برائی پر برا رویہ اختیار نہ کریں، ضبط کر لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیجان اندر تھا، آپ نے ضبط کر لیا، یہ کظم الغیظ ہے، غصے کو پی جانا۔ لیکن اس سے اونچا درجہ فرمایا وہ یہ ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ پھر جس نے غصہ دلایا
اذیت دی، تکلیف دی، پریشانی دی، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب معاف کر دیتا ہے انسان تو معافی کا مطلب ہے اس کے اثرات بھی مٹ جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔ طبیعت میں وہ ہیجان ہی نہیں رہتا، وہ اضطراب نہیں رہتا کہ غصہ جگہ پا سکے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس نے زیادتی کی اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، تو فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں ایک درجہ ہے، مگر ان سے زیادہ باکمال وہ لوگ ہیں جو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہی لوگ جو معاف کر دیتے ہیں، یہ حالت حلم ہے، اس کو حلم طبیعی کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ اب کظم الغیظ یعنی غصہ پی جانا، اس کی اس وقت تک ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں، جب تک غصے کی کیفیت اندر پیدا نہ ہو۔ تو غصہ اندر پیدا ہوا، ایک تلاطم آیا، طبیعت کے اندر ایک اضطراب آیا، ہیجان آیا، تپش پیدا ہوئی، تو والکاظمین الغیظ کون لوگ ہیں؟ وہ اس کو ضبط کر لیتے ہیں۔ یہ مجاہدے سے، محنت سے، مشق سے ہوتا ہے۔ مگر حلم یہ ہے کہ غصہ ان حالات میں طبیعت میں پیدا ہی نہیں ہو پاتا، اور اپنی طبیعت میں اتنی بردباری پیدا کر لے انسان کہ وہ حالات جن میں غصہ یقیناً آنا چاہیے اور آتا ہے، ان حالات میں بھی غصہ پیدا نہ ہو۔ طبیعت اور مزاج کا اگر اتنا ضبط قائم ہو جائے تو پھر اس کو کظم غیظ کی ضرورت نہیں رہتی، اور بلا مشقت، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے وہ ٹھنڈک میں رہتا ہے۔ ورنہ غصہ دبانے اور ضبط کرنے اور پی جانے کے لیے اس کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ جب تکلیف بھی نہ ہو، محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے، اور ہیجان ہی غصے کا پیدا نہ ہو، جب طبیعت میں اتنا تحمل و بردباری آ جاتی ہے اور سکون و طمانینت آ جاتی ہے، تو اس کو حلم کا نام دیا جاتا ہے۔ مگر حلم کا یہ درجہ آتا مشقت کرنے سے ہے، محنت کرنے سے ہے، مجاہدہ کرنے سے ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ کی شان ہے، اگر پیدا ہی نفس مطمئنہ پر کیا تو اللہ پاک ان کو پیدائشی طور پہ حلیم الطبع بنا دیتا، جیسے اللہ رب العزت نے کئی ہستیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان ابراہیم لحلیم، سورہ ہود، بے شک ابراہیم علیہ السلام حلیم الطبع تھے، اللہ نے انہیں پیدا ہی حلم کی طبیعت کے ساتھ کیا تھا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، یا قول ثانی کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے بشارت دی اور لفظ استعمال کیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، سورہ الصافات، کہ ہم نے اسے حلم اور بردباری والے بیٹے کے تولد کی بشارت دی، یعنی پیدائش سے پہلے بشارت دی۔ جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ سیدنا اسحاق یا سیدنا اسماعیل، وہ حلیم ہوں گے، یعنی صاحب حلم ہوں گے، بردبار ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر پیدائشی طور پہ اللہ رب العزت اسے حلیم الطبع پیدا کریں تو گویا وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ آیا ہے، اسے پھر زیادہ مشقت، ریاضت اور مجاہدہ نہیں کرنا ہوتی۔ اور اگر وہ حلیم الطبع پیدا نہیں ہوا تو ہاں پھر مشقت سے، تربیت سے، محنت سے، ریاضت سے، تجربہ سے، کوشش سے، اسٹرگل سے آدمی رفتہ رفتہ غصے کو دباتا ہے، کظم غیظ کرتا ہے، اور غصہ پیتے 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 طبیعت کو عادی بنا دیتا ہے غصہ دبانے کی، حتیٰ کہ پھر غصہ پیدا ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مقام علم ہے، یعنی قوت غضب جو ہے، غصے کی طاقت، اس کو توڑ دیتا ہے انسان۔
وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور عقل اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ہم عام لوگوں کے لیے ابتدا تحلم سے ہوتی ہے اور پھر علم تک پہنچتا ہے، جیسے طلب علم کے لیے ابتدا تعلم سے ہوتی ہے۔ آدمی پڑھائی کرتا ہے، علم کو سنتا ہے، علم کو پڑھتا ہے، کتابوں میں پڑھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، مشائخ سے مطالعہ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، ڈگریز لیتا ہے، اسکولوں میں جاتا، مدارس میں جاتا ہے، درجہ بدرجہ زندگی صرف کرتا ہے۔ یہ تعلم ہے، علم سیکھنا۔ سیکھتے 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 بندہ صاحب علم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم سیکھنا، بردباری سیکھنا، اس کے لیے صحبتوں میں جاتا ہے، ریاضتوں میں جاتا ہے، ضبط نفس کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو سٹڈی کرتا ہے۔ جو طبیعت میں کوئی رد و بدل، کیفیت میں تبدیلی، اونچ نیچ دیکھتا ہے، وہیں اس کو نوٹس لیتا ہے، بے پرواہ نہیں رہتا۔ مشقت کرتے 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 اس کا تحلم حلم میں بدل جاتا ہے۔ تو اس طرح علم کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی تعلم ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، علم کو حاصل کرنے کا طریقہ تعلم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں سے علم کو بیان کیا، اور سورہ الحج میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ بڑے علم والا اور بڑے حلم والا ہے۔ تو یہاں علم کو جوڑا ہے حلم کے ساتھ۔ سورہ تغابن میں اللہ رب العزت نے شکر کو حلم کے ساتھ جوڑا ہے اور فرمایا واللہ شکور حلیم۔ اللہ رب العزت شکور ہے اور حلیم ہے، اپریشیٹ کرنے والا ہے اور صاحب علم ہے۔ تو یہاں پہلے حلم کو علم کے ساتھ جوڑا ہے، دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت کے بیان میں حلم کو شکر کے ساتھ جوڑا، اور البقرہ میں تیسرے مقام پر حلم کو معافی کے ساتھ جوڑا، فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ نہایت بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے۔ تو حلم کو معاف کر دینے کے ساتھ جوڑا ہے، اور معافی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے فرمایا والعافین عن الناس، جب معاف کر دیا تو انسان گویا بھول گیا، اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو یا سزا کو مٹا دیا، محو کر دیا، جیسے کچھ ہوا نہیں تھا۔ یہ حلم کا بیسک معنی ہے۔ اب تینوں چیزوں کے ساتھ جوڑنا اللہ رب العزت کا حلم کو، وہ اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے اپنی صفات میں۔ یہ بھی میں سمجھانا چاہوں کہ یہ موضوع کیوں منتخب کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی وقت میں مسلسل طویل ترین سفر کیا۔ کینیڈا سے چلا، انگلینڈ میں خطابات ہوئے، پھر میں کچھ مصروفیات کے لیے فرانس گیا، پھر وہاں سے آسٹریلیا گیا، آسٹریلیا میں خطابات ہوئے، پھر ملائیشیا میں خطابات کیے، پھر ہانگ کانگ، پھر ساؤتھ کوریا، پھر جاپان سے امریکہ آیا، وہاں پروگرام کر کے واپس کینیڈا پہنچا۔ میں نے پورے 3-4 ماہ کا یہ سفر اپنے تمام خطابات کے لیے مرکز و محور ان خطابات کا اور ان کا موضوع سیرت نبوی رکھا۔ درجنوں خطابات میں، کانفرنسز میں نے سیرت نبوی کا کوئی ایک نہ ایک پہلو بیان کیا، ہر ایک جگہ نیا پہلو، ہر ایک جگہ نیا پہلو، گویا مختلف افق، مختلف زاویے، مختلف اینگل سیرت نبوی کے پورے اس سال میں بیان کرتا رہا ہوں۔ تو میں نے چاہا کہ اختتام اس سیریز کا آج کی محفل میلاد پہ کروں، تو میں نے حلم چنا۔ کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ضرورت یہ چنی کہ اگر حلم نہ ہو تو علم بے وقار ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بات، یہ خلاصہ ہے۔ اگر
علم بردباری نہ ہو تو علم بے وقار ہو جاتا ہے. اگر حلم نہ ہو تو عمل بے وقار ہو جاتا ہے. اگر حلم یعنی بردباری نہ ہو تو پوری زندگی اور سیرت بے وقار ہو جاتی ہے. آپ کی تبلیغ و نصیحت بیکار ہو جاتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے علم ہو کسی کے پاس اور عقل نہ ہو، یا کم عقل ہو بندہ. کم عقل کے پاس اگر علم ہو تو علم فائدہ مند نہیں رہتا، کیونکہ اسے علم کی صحیح جہت کو نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ علم کو صحیح پہنچانے کی صلاحیت ہے. کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کس کو کیا کہنا ہے، چونکہ عقل نہیں ہے تو علم کا آلہ ہے مگر ایک اندھے کے ہاتھ میں جو بے عقل ہے، وہ کسی کا سر قلم کر دے گا. تو جس طرح علم عقل کے بغیر بیکار ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے ایک نابینا شخص ہے، سورج کی روشنی چمک رہی ہے تو سورج کی روشنی اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتی کیونکہ اس کے پاس بینائی نہیں ہے. وہ سورج چمکے کروڑوں کو دکھائے مگر نابینا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ آنکھ نہیں. اس طرح جس کے پاس علم ہو، کتابیں پڑھی ہیں اور عقل نہیں، تو اس نے گویا علم کو اپنے کندھوں پر لاد رکھا ہے. اس علم کا نفع نہیں ہے، اس کو اس علم کا فائدہ نہیں ہے. تو علم عقل کے بغیر تباہی دیتا ہے. آپ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں دیکھیں گے لوگوں نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں، علم کے نام پر اوراق کا انبار ہے مگر عقل مندی سے محروم ہے. کیا بات کہنی ہے، کس ڈھب سے کہنی ہے، کس سلیقے سے کہنی ہے، اس وقت کی ضرورت کیا ہے، ان نسلوں کی حاجت کیا ہے، قوم کی ضرورت کیا ہے، اشکال کیا ہے، رفع کس طرح کرنا ہے، استدلال کیسے کرنا ہے، اطلاق کیسے کرنا ہے. تو عقل نہیں ہے تو اس کو علم کا ہتھیار استعمال کرنا بھی نہیں آئے گا. علم بے نفع ہوگا، تباہی ہوگی. تو بے عقل کے ہاتھ میں علم ہوگا تو تباہی ہوگی. اسی طرح علم ہو اور عمل نہ ہو. میں مثال دے رہا ہوں کہ علم کی سگنیفیکنس کیا ہے، اہمیت. تو علم اگر بغیر عمل کے ہے تو علم بے تاثیر ہو جائے گا اور بے توقیر بھی ہو جائے گا. اسی طرح علم ہو، صدق، سچائی اور حسن نیت نہ ہو تو علم دکھلاوا بن جائے گا، ریاکاری بن جائے گی، بیکار ہوگا. اس طرح علم ہو اور اس کے پاس تقوی اور خدا خوفی نہ ہو تو وہ علم فتنہ بن جاتا ہے. اس علم سے لوگ فتنہ اور فساد کرتے ہیں. علم کے ذریعے لوگوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. علم کے ذریعے ہی پھوٹ ڈالی جاتی ہے. ایک تو ہے نا جہالت کے ذریعے پھوٹ ڈالنا، وہ پھوٹ، وہ نقصان، وہ تفرقہ تھوڑا نقصان دینے والا تفرقہ ہے. مگر علم کے ذریعے پھوٹ ڈالنا پوری امت کو ٹکڑے کر دینا ہے، زندگیوں کو برباد کر دینا ہے. جاہل جو پھوٹ ڈالے گا اس کا ازالہ قدرے آسان ہے، مگر علم کے ذریعے جو پھوٹ ڈالی جائے گی، تباہی مچائی جائے گی، چونکہ تقوی خدا خوفی نہیں تھی تو اس کا ازالہ بڑا مشکل ہے. جس طرح یہ چیزیں میں نے بتائیں، اسی طرح علم کے بغیر، علم ہے کسی کے پاس مگر اس کی طبیعت میں حلم اور بردباری نہیں ہے تو وہ ہر روز فتویٰ بازی کرے گا، ہر روز تکفیریت کرے گا، لوگوں کو کافر بنائے گا، کسی کو مشرک بنائے گا، کسی کو بدعتی بنائے گا، کسی کو گمراہ ٹھہرائے گا، کسی کو اسلام سے خارج کرے گا، کسی کو اہل سنت سے خارج کرے گا، کسی کو مسلم امہ سے خارج کرے گا. ہر روز وہ تکفیریت کرے گا کیونکہ اس کے علم میں علم نہیں، بردباری نہیں. جب علم اور بردباری نہیں ہوتی تو عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے، چونکہ علم کا نام عقل مندی بھی ہے. تو عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے تو گویا عقل غالب نہیں ہے. جہاں عقل مغلوب ہوئی وہاں جہالت نے قبضہ پا لی، اس سے پھر فساد اور بغض و عناد بنتا ہے. علم کے بغیر علم استعمال ہو تو انتہا پسندی جنم لیتی ہے. مزاجوں میں، رویوں میں اعتدال اور وسطیت ختم ہو جاتی. اور اس دور میں
سب سے زیادہ مشکل کام لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور راہ اعتدال پہ چلانا ہے۔ اول تو لوگ ہمارے رویوں کے باعث دین سے متنفر ہو گئے ہیں، نوجوان نسلوں میں دین کی رغبت نہیں چھوڑی، ہمارے رویوں نے انہیں بیزار کر دیا، اور بچے کھوچے جو چند آتے ہیں انہیں اگر علم رکھنے والا شخص یا علم کا دعویٰ رکھنے والا شخص یا علم کی اشاعت کرنے والا شخص، خواہ وہ مدرسہ میں کرے، مسجد کے ممبر پہ کرے، یوٹیوب پر کرے، فیس بک پہ کرے، ٹیلی ویژن پہ کرے، پرسنل چینلز پہ کرے یا حلقات میں کرے، جہاں بھی علم کا جو کاروبار کرتا ہے مگر بغیر علم کے کرتا ہے، بغیر بردباری کے، وہ فتویٰ پسندی کے ذریعے مزاجوں کو اور رویوں کو وسطیت سے، اعتدال سے، برداشت سے دور کر دیتا ہے۔ وہ فوری لوگوں کی تدلیل و تکفیر کرتے ہیں، تشدد پہ اکسائے جاتے ہیں، دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، تفرقہ پروری جنم لیتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے صرف علم کے فقدان سے۔ بردباری نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، عجلت ہے، اور یہ ساری بیماریاں اور ہلاکتیں علم کی دنیا میں بھی اور جہالت کی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر اہل دین کے پاس علم نہیں ہوگا تو علم بھی بدنام ہوگا، دین بھی بدنام ہوگا، علماء دین بھی بدنام ہوگا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ آپ دیکھیے سورہ الکہف میں جب اللہ رب العزت نے سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون جب آپ کے ساتھ دونوں اکٹھے سفر کرتے حضرت خضر سے ملنے کے لیے، تو قرآن مجید نے ایک جملہ بیان کیا حضرت خضر علیہ السلام کی تعریف میں، فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ وہاں انہوں نے ہمارا ایک بندہ پایا، یعنی حضرت خضر، اس کو ہم نے اپنی خصوصی بارگاہ سے علم عطا کیا تھا، اور اپنی خاص بارگاہ سے علم لدنی سے پہلے رحمت عطا کی تھی۔ اپنی بارگاہ ایزدی سے اللہ نے خزانہ رحمت دیا تھا، یعنی اس کے دل میں رحمت، شفقت، ملاطفت، نرمی، دوسروں کے ساتھ بھلائی کی سوچ، نصیحت، مناصحت یہ رکھی تھی۔ تو ہم نے ان کو سراپا رحمت بنایا تھا، اور رحمت کے ساتھ پھر علم لدنی دیا تھا۔ تو مقصد بات کا یہ ہوا کہ وہ علم لدنی بن سکتا ہے، اور وہی علم نافع بن سکتا ہے جس شخص کی طبیعت میں رحمت، شفقت، نرمی، بردباری، ٹھنڈک، برداشت ہو، اس کا علم نافع ہوگا۔ تو اللہ پاک نے علم اور رحمت کو جوڑا، تو رحمت کا ہونا یہ علم ہے۔ دل میں، طبیعت میں، مزاج میں نرمی، رفق اور رحمت کا ہونا یہ علم ہے، اور اس علم کے ہوتے ہوئے پھر علم نصیب ہو اور علم استعمال ہو تو پھر وہ صحیح معنی میں نافع ہے۔ اس کی ضرورت عالم کو بھی ہے، متعلم کو بھی ہے، ہر سامع کو بھی ہے، ہر شخص کو زندگی میں ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السکینۃ والحلم۔ لوگو علم حاصل کرو، یہ آج کی رات کا پیغام ہے۔ میں پھر اس میں سیرت نبوی کے ابواب میں داخل ہوں گا، عملی نمونے دکھانے کے لیے کہ علم نبوی کیا ہے۔ فرمایا علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ سکینت، سکون قلب اور حلم اور بردباری حاصل کرو۔ آقا علیہ السلام نے جوڑا، اگر سکینت، سکون قلب، اطمینان قلب اور بردباری، دھیما پن، ٹھنڈا پن، نرم روی یہ چیز نہیں ہوگی تو علم سانپ بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نرمی اختیار کرو ان کے لیے بھی جنہیں تم علم دیتے ہو، اور ان کے لیے بھی جن سے علم لیتے ہو، یعنی بڑوں سے بھی نرمی، چھوٹوں سے بھی نرمی۔
اس نرمی کے ذریعے ادب آتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین ہمیشہ بیان کرتے کہ ہم علم سے پہلے ادب کو سیکھتے تھے، اور مدتیں ادب سیکھنے پر، سیرت صالحہ سیکھنے پر، حلم، بردباری، نرمی اور اچھا ادب سیکھنے پر، حسن سمت سیکھنے پر ہم زمانہ لگاتے تھے۔ امام مالک کے تلامذہ میں سے ایک اپنی زندگی کے آخری لمحات میں روئے اور کہنے لگے میں 20 سال امام مالک کی خدمت میں رہا، پڑھا، ان 20 سالوں میں 18 سال میں نے صرف ان سے ادب سیکھا۔ 18 سال ادب سیکھنے پہ لگائے، چونکہ ادب سیکھنے سے حلم آتا ہے، بردباری آتی ہے، طبیعت میں نرمی آتی ہے، طبیعت میں خوشگواری آتی ہے، طبیعت میں تحمل و برداشت آتا ہے، ملاطفت آتی ہے، احسان کرنے کا سلیقہ آتا ہے، مزاج اور طبیعت میں رحمت، وسعت اور برکت آتی ہے۔ تو 18 سال میں نے علم، ادب سیکھا، ادب، اور 2 سال آخری علم سیکھا۔ آج زندگی کے آخری لمحات میں دکھ ہو رہا ہے، کاش وہ آخری 2 سال بھی علم کی بجائے ادب سیکھنے پہ لگا دیتا۔ میری پوری کتاب ہے حسن ادب پر، عربی میں، اور اس کے انگلش ورژن بھی ہیں، ان میں بہت اقوال میں نے دیے ہیں، یہ صرف ایک میں نے بیان کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر علم سیکھو گے تو علم خیر کا باعث ہوگا، وَلَا تَكُونُوا مِن جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاء، اگر تمہاری طبیعتوں میں حلم اور بردباری نہیں ہوگی، جلد بازی ہوگی، اجرت پسندی ہوگی، فوری غلبہ پانے کا جذبہ ہوگا، دوسرے کو دبا دینے کا جذبہ ہوگا، دوسرے کو رد کرنا، بھگا دینا، اس کو نیچا دکھا دینا، اس پر چھا جانا، یہ خواہشیں ہوں گی تو آپ پھر گویا ایسے عالم ہوں گے کہ ظالم عالم بنیں گے، عالم نہیں رہیں گے، ظالم ہو جائیں گے، یہ جبر کریں گے۔ فَيَغْلِبَ جَهْلُكُمْ حِلْمَكُمْ، پھر تمہاری جہالت تمہارے علم بردباری پر چھا جائے گی، علم مغلوب ہو جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں سے ہے یہ حدیث جو میں نے بیان کی، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کی۔ آقا علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعائیں تھی، امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا اپنی الحلم میں۔ آقا علیہ السلام دعا کرتے، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم کے ذریعے دنیا سے بے نیاز کر دے، علم کے ذریعے مجھے بے نیاز بنا، اتنا علم دے خیر اور نفع پہ مبنی کہ میں حاجت مند نہ رہوں اور میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور طبیعت میں بے نیازی آ جائے، غنا آ جائے۔ گویا علم ایک ایسی دولت ہے کہ بندہ اس سے غنی ہو جاتا ہے، پھر دوسری دولت کی محتاجی نہیں رہتی۔ اور میرے علم کو اور مجھے علم کے ذریعے زینت دے، مزین کر دے۔ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ، اور تقوی کے ذریعے مجھے بزرگی دے اور سلامتی اور عافیت کے ذریعے خوبصورتی دے۔ یہ تھی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی، حضور نے فرمایا ان الرجل المسلم لیدرک بالحلم درجۃ الصائم القائم، کہ مسلمان شخص اگر حلم سیکھ لے اور بردباری اپنے اندر پیدا کر دے، وہ اس کا درجہ یہ ہو جائے گا جیسے اس نے ساری زندگی راتوں کو قیام کیا اور دن کو روزے رکھے، پوری زندگی صائم و قائم رہا، ساری زندگی کی راتیں اس نے مصلی پر اللہ کی عبادت میں قیام و سجود میں گزاری، اور زندگی بھر کے سارے دن روزے کے ساتھ گزارے۔ اگر وہ شخص صاحب علم ہو جائے، یعنی علم اس کو اتنا بلند درجہ دیتا ہے، علیمی برداشت، بردباری، ٹھنڈک، اس میں موڈ چینج ہو جاتا ہے، بندے کا موڈ، مزاج، طبیعت، رفنس نہیں رہتی، سختی نہیں رہتی، نرمی آ جاتی ہے، اور نرمی انسان کو مزین کرتی۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ،
ربانیین بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ تو ائمہ نے ربانی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہے علماء، علماء حلم اور بردباری رکھنے والے علماء کو اللہ پاک علماء ربانیون کہتا ہے۔ ان کی خوبی کیا ہے؟ امام حسن بصری نے بیان کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی لوگ ان کے ساتھ جہالت کا سلوک کریں، جاہلوں جیسا اکھڑ سلوک کریں، ناروا سلوک کریں، ناشائستہ بات ان سے کوئی کر دیں، نامناسب رویہ اختیار کریں، تو وہ جواب میں اپنی جہالت کو غالب نہیں آنے دیتے، حلم سے کام لیتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن محشر کا ٹائم ہوگا، نادا منادن این اہل الفضل، ایک آواز آئے گی، عرش سے ندا آئے گی کہ اہل فضل کہاں ہیں، یعنی کھڑے ہو جائیں جو اہل فضیلت ہیں، بزرگی فضیلت والے لوگ۔ تو فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فَيَقُومُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرٌ، تھوڑے لوگ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، ان کو حکم ہوگا تیزی سے جنت میں چلے جاؤ، تیزی سے جنت میں چلے جاؤ۔ اب دیکھیں اس حدیث کے مضمون میں آتا ہے گویا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا ان سے۔ اہل فضل کھڑے ہوں، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، حکم ہوگا سیدھا جنت میں چلے جاؤ، تیزی سے۔ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، وہاں پھر ملائکہ ملیں گے انہیں، فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ پوچھیں گے فَيَقُولُونَ لَهُمْ إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، بڑی تیزی سے سیدھا جنت میں جا رہے ہو، کوئی حساب و کتاب پوچھ گچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں، اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا ہے، ہم پہ فضل کر دیا۔ ملائکہ پوچھیں گے وہ فضل کیا ہے جو اللہ نے آپ پر کیا؟ انہوں نے کہا فضل اللہ کا یہ ہوا، وہ آج نئی دنیا میں کر دیا تھا کہ اس نے ہماری طبیعتوں کو اور مزاجوں کو ایسا ڈھال دیا تھا اللہ پاک نے، کُنَّا اِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، جب کوئی ہم سے زیادتی کرتا تھا ہم صبر کرتے تھے، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا، جب کوئی اذیت ہمیں دیتا تھا تو ہم اس کو معاف کر دیتے تھے، وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ درستگی اور ناشائستگی سے پیش آتا تھا تو ہم بردباری اختیار کرتے تھے، ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، رد عمل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل تھا، اس نے ہماری سیرتوں اور طبیعتوں کو ایسا بنا دیا اور آج قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت بھیج دی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کا قول ہے، فرماتے ہیں لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، فرمایا اے انسان خیر یہ نہیں ہے کہ تیری زندگی میں مال بڑھ جائے، اولاد بڑھ جائے، طاقت بڑھ جائے، جاہ و حشم بڑھ جائے، قوت و سلطنت بڑھ جائے، مال و دولت جو سامان دنیا ہے یہ بڑھ جائے، یہ خیر نہیں ہے۔ خیر یہ ہے وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَن يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَيَعْظُمَ حِلْمُكَ، خیر یہ ہے کہ اللہ پاک تجھے علم کی بہت دولت عطا کر دے اور تمہارے علم کو حلم سے مزین کر دے۔ حلم کا جو شیئر ہے، حصہ آپ کی زندگی میں بردباری کا، وہ بڑھا دے۔ یہ ہے اصل بات۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اور ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں تعلموا العلم وتزینوا معه بالوقار والحلم، علم حاصل کرو مگر اپنے علم کو وقار، تمکنت، حلم اور بردباری کے ساتھ مزین کرو۔ اور یہ بردباری جو حلیمی میں نے کہا، حلیمی طبیعت کی حلیمی، سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ حلم کا معنی سمجھاتے ہوئے، حلم بردباری کیا ہے؟ فرمایا لو ان رجلا شتمنی فی اذنی ہذہ واعتذر الی فی اذنی الاخری لقبلت عذرہ۔ حلم بردباری یہ ہے کہ سیدنا امام حسن نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے ایک کان میں مجھے گالی دے ایک کان میں، ساتھ ہی دوسرے کان میں معذرت کر لے، معافی مانگ لے، میں اسی وقت اس کی معذرت کو قبول کر لوں گا۔ یعنی میں اس کی گالی پر اپنی طبیعت میں غصہ، انتقام بھڑکنے ہی نہیں دوں گا، غصے کو داخل ہی نہیں ہونے دوں گا۔
یہ کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں حلم۔ اور جب طبیعتوں میں اللہ پاک حلم اور بردباری پیدا کر دیتا ہے تو رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغمبرانہ رویے ہیں۔ آپ جس پیغمبر کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والمرسلین والآخرین۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ گزر رہے ہیں ایک روز، اس وقت کے یہود کی قوم بیٹھی ہے جو ان کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ان سے کوئی بری بات کی، برا بھلا کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، فقال لهم خیرا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں انہیں اچھائی اور بھلائی کی بات کی۔ آپ سے پوچھا گیا انہم یقولون شرا وانت تقول خیرا، آپ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ نے جواب میں اچھائی کی بات کی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ ان کا جملہ، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا عجیب ہے۔ فرمایا فقال کل واحد ينفق مما عنده، ہر شخص وہی کچھ خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ سمجھا گئے کہ جس کے پاس برائی ہے وہ دوسرے کی برائی بیان کرے گا، جس کے من میں گالیاں ہیں وہ دوسرے کو گالی دے گا، جس کے من میں غصہ ہے وہ دوسرے پر غصہ نکالے گا، جس کے من میں غیبت، چغلی اور خصال مذمومہ ہے، بری عادتیں ہیں، اس کی زبان سے بھی بری باتیں نکلیں گی، اس کے فعل سے بھی بری باتیں، وہ خرچ وہی کرے گا جو خزانہ اس کے اندر ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کے اندر خیر کا چشمہ کھول دیا ہے، خیر کا بھلائی کا خزانہ رکھ دیا ہے، اور اس کے پاس ہے ہی نیکی، بھلائی، عمدگی، اچھائی، احسان، بر، ملاطفت، تو وہ خرچ بھی نیکی کرے گا۔ جو ان کے پاس تھا انہوں نے خرچ کیا، جو میرے پاس ہے میں نے خرچ کیا۔ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی تو ایک قول آگے سیرت نبوی کے ابواب میں داخل ہونے سے قبل آخری ایک اور واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہی عرض کر دوں۔ امام مالک نے الموطا میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک روز گزرے، راستے میں خنزیر بیٹھا تھا، خنزیر نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، تو گزرنا مشکل تھا۔ فقال له انفذ بسلام، عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر سے کہا بھئی راستہ چھوڑ دو تیرا بھلا ہو۔ خنزیر کو کہا راستہ چھوڑ دیں تیرا بھلا ہو، تیری خیر ہو، راستہ چھوڑ دیں تیری خیر ہو۔ فقیل له تقول ھذا لخنزیر، بعد میں آپ کے شاگردوں صحابیوں نے پوچھا یہ بات تیری خیر ہو یہ خنزیر کو کہا ہے آپ نے؟ ان کا جواب سننے، سمجھنے اور دماغ میں محفوظ رکھنے والا ہے۔ فرمایا فقال عیسیٰ ابن مریم انی اخاف ان اعود لسانی المنطق بالسوء، ٹھیک ہے وہ خنزیر ہے، بات سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری زبان اس کو برے انداز سے گفتگو کرنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ میں اگر یہ لفظ نہ بولتا خنزیر کو بھئی راستہ چھوڑ دو تیری خیر ہو، تیرا بھلا ہو، یہ لفظ کہ تیرا بھلا ہو چھوڑ دیتا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ طریقہ میری زبان کی عادت نہ بن جاتا۔ میں ہر ایک سے بات کرتا ہوں تو بھلائی کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو میں اس کی خاطر اپنی زبان کی عادت بگاڑنا نہیں چاہتا۔ اب ہمیں سوچنا ہے تھوڑی دیر توقف کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں، اہل دین کہاں کھڑے ہیں، علماء دین کہاں کھڑے ہیں، دین کے مبلغین کہاں کھڑے ہیں۔ مسجد کے ممبر و محراب سے کیا اس حلم اور بردباری کی بات ہوتی؟ ہم تو بغیر تحقیق دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، ایک ہنگامہ خیزی کر دیتے ہیں، نتیجتاً دین اور مذہب ہنگامہ خیزی کا نام بن کے رہ گیا، اور اہل دین کے لیے وقار اور قدر و منزلت بالکل شجر ممنوعہ بن گئی ہے۔ بلکہ دین کو اس انداز سے جب آپ پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو للکارتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ ٹھہراتے ہیں، بے ایمان ٹھہراتے ہیں، خارج الاسلام کرتے ہیں اور برے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور اتنے غصے سے اس انداز سے، تو اب وہ دین پھیلانے والے لوگ نوجوان نسل کے لیے انٹرٹینمنٹ آئٹم بن گئے۔ لوگ یوٹیوب پر انہیں
آن کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان سے بے عقلی کی باتیں سننے کے لیے، بے وقوفی کی باتیں سننے کے لیے، ہنسنے کے لیے بطور لطیفہ، یا وہ ان کا رویے دیکھ کر دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ اور ایجنڈا ہے بین الاقوامی، اس ایجنڈے پر لوگوں کو دانستہ یا نادانستہ لگایا گیا ہے۔ ایسے رویے پیش کرو دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، ایسے نان ایشوز کو ایشوز بناؤ، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بولو اور بھڑکو کہ تمہارے رویے سے لوگ دین سے بیزار ہو جائیں۔ چونکہ جو لوگ دین کے علم بردار کہلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، منبر و محراب پر، جلسوں میں، تو جو رویہ ان کا ہوتا ہے لوگ یہ رویہ دین کا سمجھتے ہیں، علماء دین کا نہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں ان تمام لوگوں سے جو رہبری کا منصب ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے جنہیں رہبری کا منصب دیا ہے، لوگوں کو رہنمائی کا منصب دیا ہے، جن کی زبان سے دین کا کلمہ ادا ہوتا ہے، جو دین کی اشاعت و تبلیغ کرتے ہیں، لوگ جن سے دین سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی امید رکھتے ہیں اور وہ نمونہ سمجھے جاتے ہیں، جب ان کا رویہ حلم اور بردباری سے خالی ہوگا، ان کے رویے میں غصہ اور نفرت ہوگی، ان کے رویے میں انتہا پسندی ہوگی، ان کے رویے میں تکفیریت، دوسرے کو کافر بنانا، گمراہ ٹھہرانا، اور دوزخ میں پھینک کر ان کو سکون ملتا ہے دوسرے کو، جب تک دوزخ پہنچا نہ دیں، اس کے اوپر جنت کا دروازہ بند نہ کر دیں، اس وقت تک ان کی طبیعت کو سکون نہیں آتا۔ تو جب آپ کے رویوں سے یہ میسج جائے گا نوجوان نسل کو، اس نوجوان نسل سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آئیں گے، وہ دینی حلقات میں آئیں گے، یا زندگی میں دین اپنائیں گے؟ وہ سمجھیں گے دین ہے یہی، اور دین کی دشمن قوتیں عالمی سطح پر دین کا یہی نقشہ چاہتی ہیں کہ پیش کیا جائے۔ انتہا پسند پیدا کیے جاتے ہیں، دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں، قتل و غارت کرنے والے پیدا کیے جاتے ہیں، انہیں وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، اسلحہ مہیا کیا جاتا ہے، ان کی مائنڈ سیٹنگ کی جاتی ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دین بدنام ہو، قرآن بدنام ہو، سنت نبوی بدنام ہو، اللہ اللہ کا رسول کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اور دین خود بخود ان ویلیوز کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا جائے۔ تو جو کام دشمنان دین ظاہراً نہیں کر سکتے، وہ نام نہاد اہل دین، نمائندگان دین اور رہبران دین کے ہاتھوں وہ کام لیتے ہیں، وہ دین کے نمائندے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے یوٹیوب کا۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ دین کا وقار مجروح ہو رہا ہے، غرض نہیں کہ نوجوان نسل دین سے متنفر ہو رہی ہے، غرض نہیں کہ دین کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے، ان کو غرض ہے ڈالرز آ رہے ہیں، ان کے ویوز بڑھ رہے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل اور ان کے فیس بک چینل بڑے بک رہے ہیں، تو ویوز کے ساتھ ڈالر ملتے ہیں۔ تو جب دین آپ ڈالر کے عوض بیچ دیں گے تو امت اور اگلی نسلوں کو کیا نقشہ ملے گا سیرت نبوی کا، تعلیمات قرآنی کا؟ یہ اس موضوع کی اہمیت ہے، اور اس کی ضرورت طبیعتوں میں، مزاجوں میں حلم، بردباری، نرمی، برداشت، خیر، تحمل، احسان، تواضع، انکساری، یہ خوبیاں پیدا، رحمت، برکت، وسعت، برداشت لوگوں کے ساتھ پیدا کرنا، یہ آپ کے میرے لیے خیر نہیں ہے، صرف یہ دین کے لیے خیر ہے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے خیر ہے۔ وہ تمام کارکنان، مبلغین، علماء، خواہ وہ منہاج القرآن کے ہیں یا وہ دیگر جماعتوں کے ہیں مسلمان، جہاں ان پر واجب ہے کہ وہ کلمہ دین اور کلمہ علم زبان سے نکالنے سے پہلے اپنے اندر جائزہ علم لیں۔ دیکھیں کتنی بردباری ہے، چونکہ جو اندر ہے وہ ان کی زبان پر آئے گا اور وہ نقشہ دین کا پیدا کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام کے چند نمونے آپ کو سمجھاتا ہوں، جس سے آپ کو کیف بھی نصیب ہو، ایمان کو تازگی بھی نصیب ہو، اور حلم اور بردباری کی سمجھ بھی آئے سیرت نبوی کے آئینے میں۔ ابو الشیخ الاصبہانی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے سند کے ساتھ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احلم الناس واصبرہم
وَأَكْظَمِهِمْ لِلْغَيْظِ، یہاں بھی تین چیزیں الگ بیان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت میں سب سے بڑھ کر حلم اور بردباری والے تھے، اور سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ غصے کو دبانے والے تھے۔ دیکھو تین چیزوں کو الگ الگ مینشن کیا، یہ درجہ بندی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم اور ترمذی میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے اشج عبد القیس، ایک شخص، اس سے کہا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ تعالی، تمہارے اندر دو اخلاق، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا الحلم والانات، حلم و بردباری، اور دوسری وقار، عقل مندی، ثابت قدمی، اجرت پسندی اور جلد بازی سے گریز کرنا۔ یہ حلم، اللہ پاک ان خصلتوں سے محبت کرتا ہے۔ اور مسند احمد اور نسائی کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الحلم والحیا، ایک حلم و بردباری اور دوسرا حیا اور لحاظ داری۔ اب ہماری زندگیوں میں خود سوچیں، حیا نام کی کوئی شے نہیں بچی، لحاظ نام کی کوئی شے نہیں بچی۔ کسی نے ایک نیکی بھی آپ کے ساتھ زندگی میں کر دی ہو، اس کے بعد 99 کام شر کے کرے، تب بھی اس ایک نیکی کو دھیان میں رکھنا، یہ علم ہے۔ اس کی برائیوں کو بھولتے چلے جانا، ایک کی ہوئی نیکی کو بھلا رکھنا۔ اس لیے تو علماء نے کہا اگر کسی ایک شخص میں 99 وجوہ کفر کے معلوم ہو جائیں، کفر کے، اور ایک سبب اس کے ایمان پر دلالت کرے، تو اس ایک سبب کو قبول کرو اور اسے کافر نہ ٹھہراؤ۔ 99 اسباب اس کے خلاف ہیں، چھوڑ دو۔ یہ دین کے اپنے مزاج میں علم کا درجہ ہے، دین کی اپنی طبیعت، دین کا اپنا مزاج علم ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے کچھ نمونے عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی شخص سے قرض لیا تھا، وہ شخص اپنا قرض لینے کے لیے واپس آ گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابھی وقت سے بھی پہلے آ گیا، مقررہ وقت سے، تاہم اس نے آ کے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، فَأَغْلَظَ، اور غلیظ زبان استعمال کی، اپنا قرض واپس لینے کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ ناشائستہ گفتگو کی، بڑے نامناسب بدخلقی کے رویے کے ساتھ بات کی۔ فہم بھئی اصحابہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام غصے کے عالم میں آ گئے، ان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ رہا۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ اس کے رویے سے دکھی ہوئے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، اس کے ساتھ کوئی سخت بات نہ کرو۔ اب جملہ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرمایا قال لصاحب الحق مقالا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا کسی پر حق واجب ہوتا ہے اسے بات کرنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ وہ اپنا قرض لینے آیا ہے، اس کا حق مجھ پر واجب تھا، تو بات کرنے کا بھی حق ہے۔ پھر ہر شخص بات اپنے طریقے، اپنی طبیعت اور مزاج سے کرتا ہے، بس خاموش رہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو جانور جو دینا تھا قرض میں لیا، ایک تو وہ جانور دے دیں، اور اس کے ساتھ اسی عمر کا ایک جانور اضافی طور پہ دے دیں، حسن القضاء میں اضافی طور پہ دے دیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس عمر کا تو نہیں، تھوڑی زیادہ عمر کا جانور ہے۔ فرمایا وہی دے دو۔ آقا علیہ السلام نے ایک جانور کے بدلے 2 جانور حسن قضاء میں دیے، اور فرمایا فَإِنَّ، یہ الفاظ، من خیرکم احسنکم قضاء، اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس کو 2 جانور ملے فقال اوفیتنی اوف اللہ بک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیارکم احسنکم قضاء، اس نے کہا آپ نے مجھے صرف میرا حق ہی ادا نہیں کیا بلکہ ادائیگی کو نہایت عمدہ اور اعلیٰ طریق سے نبھایا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہی شخص سب سے اچھا ہوگا جو دوسروں کا حق نہایت شاندار طریقے سے ادا کرتا ہے۔
جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتر اور عمدہ ہے، اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن بھی وہی شخص عمدہ اور بہتر ہوگا۔ ہم نے بہتری کے پیمانے اپنی طبیعت، اپنے مفاد اور اپنی سہولتوں کے لیے بنا رکھے۔ ہم بہتری کے پیمانے خود بناتے ہیں، اپنے پیمانے توڑ دیجئے، ان پیمانوں کو لیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے۔ فرمایا جو دوسروں کا حق اچھائی سے ادا کرتا ہے، اللہ کے ہاں اچھا وہی ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے، آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، نجرانی، اور وہ موٹے کنارے والی تھی، اس کے کنارے سخت کردرے تھے۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدًا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ۔ آقا علیہ السلام سے کوئی مدد مانگنے آیا تھا، آپ کی چادر پکڑی جو گردن میں لپٹی ہوئی، اس کو زور سے کھینچا۔ صحابی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اس کے زور سے کھینچنے سے، اور کھینچ کر وہ کہتا کیا ہے، مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے نبی اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دو۔ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ فالتفت الیہ فضحک ثم امر له بعطاء، یہ بخاری مسلم۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر جو مانگا اسے عطا کر دی۔ یہ حلم نبوی ہے۔ اب یہی حدیث، یہ تو صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ تھے، اب یہ نسائی اور ابو داؤد میں ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، اس کے الفاظ سن لیجئے۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ میرے دو اونٹ ہیں، ان کو بھر دیں، میرے دو اونٹ ہیں ان کو بھر دیں۔ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، اور آپ جو کچھ مجھے دیں گے یہ نہ اپنے مال میں سے دے رہے ہیں نہ اپنے باپ کے مال میں سے دے رہے ہیں۔ مانگنے والا اس شان سے مانگ رہا ہے، مجھے دیں، دو اونٹ بھر دیں، اور نہ آپ کے مال سے کچھ لے رہا ہوں نہ تمہارے باپ کے مال سے لے رہا ہوں، اللہ کا مال ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا لا مستغفر اللہ، بالکل میرا کوئی مال نہیں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مال سب اللہ کا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں فساکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش ہو گئے۔ قال المال مال اللہ وانا عبدہ، مال سب اللہ کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے اونٹ غلے سے لادنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا ثم قال وَيُقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابِيُّ مَا فَعَلْتَ بِي، کیا خیال ہے، مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا جو کچھ تو نے مجھ سے کیا ہے اس کا بدلہ نہ چکایا جائے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ نے پھر پوچھا جو تو نے زیادتی کی ہے تو کیا خیال ہے، اس کا بدلہ نہیں دینا چاہتے؟ اس نے کہا اللہ نہیں دینا چاہتا۔ تیسری بار پھر پوچھا، پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ قال لما، تم نے بات کرنے سے پہلے میری گردن سرخ کر دی تو بدلہ کیوں نہیں لیا جائے آپ سے؟ قال لأنک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ فضحک النبی، اس نے کہا اس لیے بدلہ نہیں دوں گا کہ آپ کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کی طبیعت ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا علم اور بردباری ہے، یہ آپ کی رحمت اور ملاطفت ہے۔ آپ کبھی کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، تو لہٰذا میں کیوں بدلہ دوں؟ پھر آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، اور مسکرا کے تو پھر دو اس کے اونٹ تھے، ایک کو جو سے لاد دیا، ایک کو کھجوروں سے لاد دیا، روانہ کر دیا۔ یعنی یہ حلم نبوی کا عالم ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے اور عمل کو دیکھیے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہود کا ایک وفد آتا ہے، اور آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ اپنے کسی کام سے آئے اور حضور کو کہتے ہیں تمہارے اوپر موت ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، السلام علیکم۔ آپ نے فرما دیا وعلیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہی تھی،
انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بھی موت اور لعنت ہو۔ آقا علیہ السلام نے سن کے فرمایا عائشہ جانے دو، مہلن جانے دو، یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، ہر حال میں ہر سچویشن میں اللہ پاک نرمی کو اور حلیمی کو پسند کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، قاضی عیاض علیہ الرحمہ شفا میں بیان کرتے ہیں، اور امام قرطبی اپنی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود سے اور دیگر کئی ائمہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لوہان ہو گیا، تو یہ ساری کیفیت صحابہ کرام پہ بڑی گراں گزری۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، وقالوا لو دعوت علیہم، بد دعا کر دیں۔ انہوں نے انتہا کر دی ہے ظلم کی، زیادتی کی، اذیت دینے کی۔ فرمایا لا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ نے فرمایا نہیں، بد دعا نہیں کروں گا، میں بد دعا دینے کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہوں، میں رحمت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور پھر فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اور ایک جگہ ہے کہ میری قوم کو رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اب یہ عذر کر دیا۔ اب یہ جو نکتہ ہے یہ سمجھنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام کے کلام میں، آپ کے جملے میں 4 چیزیں ہیں، 4 توجہ طلب۔ ایک تو فرمایا بد دعا نہیں دوں گا، میں رحمت بن کے مبعوث ہوا ہوں، بد دعا کے لیے نہیں۔ تو اس میں آپ کا کمال درجے کا فضل، عمدہ درجہ احسان، حسن خلق، نفس کی کرامت، صبر کی انتہا اور حلم اور بردباری کا آخری مقام ہے آقا علیہ السلام کا۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا پھر اس پر اکتفا نہیں کیا کہ میں بد دعا نہیں کروں گا، میں بد دعا کے لیے مبعوث نہیں ہوا، اکتفا نہیں کیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام اگر خاموش ہو جاتے تو یہ بھی ایک مقام تھا، معاف کر دیا، لیکن نہیں، پھر شفقت کی، اور شفقت کر کے پھر ان کے لیے دعا کی اور عرض کیا باری تعالیٰ اللہم اغفر لقوم، اے اللہ انہیں معاف بھی کر دے۔ انہوں نے پتھروں سے لہولہان کیا، تیر چلائے، جس میں اطہر زخمی ہے، چہرہ مبارک زخمی ہے، انتہائی اذیت کا سواں ہے، صحابہ کرام دکھی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نہ صرف یہ کہ بد دعا نہیں کی اور خاموش ہو گئے، نہیں، پھر برعکس عرض کیا باری تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ یہ حلم محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہاں پر اکتفا نہیں کیا، کہا اللہم اغفر لقومی، تیسرا نکتہ، معاف کر دے کن کو؟ میری قوم کو۔ انہیں اپنی قوم کہہ کے کہا، جو پتھر برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں، نیزے پھینک رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں اور آپ کی وفات کے در پہ ہیں، ان کو بھی یہ کہہ کر یاد فرماتے کہ میری قوم کو معاف کر دے۔ تو یہ اپنی طرف منسوب کرنا، یہ شفقت اور رحمت اور ملاطفت اور حلیمی طبع کی انتہا ہے۔ پھر یہاں تک بھی نہیں بات چھوڑی، آگے پھر عذر بھی خود بیان کر دیا، کیوں معاف کر دے؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ یعنی عذر بھی ان کی طرف سے پیش کر دیا کہ پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال درجے کا حلم ہے، یہ بردباری ہے۔ اس کی جھلک اگر آقا علیہ السلام کو نظر آئے اپنی امت میں، امتیوں میں، اپنے دین کے خادموں میں، اپنے غلاموں میں، اندازہ کریں کتنا خوش ہوں گے، سینے سے لگائیں گے۔ اتنے تحمل، حلم اور بردباری کا مذہب، اسی کا ایک نقشہ آپ نے سن رکھا ہے، طائف میں پیش آیا، اس کا نمونہ دیکھنے میں آیا۔ اب دعوت توحید دینے کے لیے گئے، انہوں نے اذیت دی، پتھر مارے، زخمی کیا، لہو لہان کیا۔ عین اس حالت میں اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کے سلام عرض کیا، ثم قال یا محمد
ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ نے یہ جو آپ کی قوم ہے، جو عرب ہے، جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اللہ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی متفق ہے، اور اللہ نے مجھے کہا کہ آپ سے پوچھوں جو حکم کریں میں اس قوم کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، اور یہاں تک کہا فما شئت، جو امر کریں میں کرنے کو تیار ہوں۔ ان شئت ان اتبک علیہم اخشبین، اگر آپ چاہیں کہ میں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں اہل طائف کو، پیس دوں، ریزہ ریزہ کر دوں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے، تو میں حاضر ہوں، اس لیے کھڑا ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بشیئا، تو میں نہیں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی صلبوں سے، نسلوں میں مومن پیدا کر دے جو اللہ کی توحید پر ایمان لائیں اور شرک نہ کریں۔ ایسی کیفیات میں طبیعت میں تغیر نہ آنے دینا، غصے کو غالب نہ ہونے دینا، ہیجان پیدا نہ ہونا، اور ضبط رکھنا، قابو رکھنا، تحمل، حلم، ٹھنڈک، بردباری، برداشت، اور اس کو بڑی آرام سے بسہولت قائم رکھنا، یہ بھی نہیں کہ تکلفاً محنت کر کے، یہ حلیمی آقا علیہ السلام کی تھی۔ ایک عربی آتا، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں بعد ازاں پیشاب کر دیتا۔ صحابہ کرام اٹھنے لگتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں پیشاب، آقا علیہ السلام کے سامنے، صحابہ کرام کی مجلس میں، مسجد نبوی میں، روکنے کے لیے اٹھنے لگتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا تظلموہ دعوہ، خبردار اس کو مت روکو، یعنی اس کا کہیں پیشاب رک نہ جائے، تکلیف ہوگی، اسے کر لینے دو۔ اس کو پیشاب کرنے دیا اپنے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، چھوڑ دیا صحابہ نے حتیٰ کہ پیشاب سے فارغ ہوا۔ پھر اس کو بلایا آقا علیہ السلام نے اور کہا إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، یہ مسجدیں ہیں، پیشاب کی جگہ نہیں، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، قرأت قرآن کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ایک صحابی کو بلا کے کہا ڈول پانی کا بھر کے بہا دو تو جگہ کو پاک کر دو، بس اتنی بات کر دی۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اس موقع پر، فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہو، لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والے نہیں ہو، آسانیاں پیدا کرو۔ اب اس سے تعلیم کیا ملتی ہے اہل دین کے لیے، علماء دین کے لیے، مبلغین کے لیے، دین کا پرچار کرنے والوں کے لیے؟ وہ دین کو آسان بنا کر امت کے سامنے پیش کریں، خاص طور پہ اس ماحول میں جہاں اطراف و اکناف عالم سے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں، فکری حملے، نظریاتی حملے، اقتصادی حملے، سیاسی حملے، معاشی حملے، فلسفیانہ حملے، علمی حملے، اخلاقی حملے، اس طرح کے حملے ہیں کہ ہر لمحہ انسان کا ایمان کھینچنے والے ہیں۔ اس وقت آپ بھی دین کو تنگی والا مذہب بنا کے پیش کریں گے، مشکلات کا بھرا ہوا دین بنا کے پیش کریں گے، اس میں نفرت اور حقارت پیش کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بدمزگی اور ناشائستگی کا منظر پیش کریں گے، تو باہر سے بھی ایمان پر حملہ، اور اگر آپ کی تبلیغ سے بھی ایمان پر حملہ ہو گیا تو بچے گا کیا؟ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا حلم اپنائیے، اس کے بغیر کوئی نیکی، کوئی عمل کام نہیں آنے والا۔ آقا علیہ السلام کے حلم کا عالم یہ تھا کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، امام خرائطی روایت کرنے والے، کہ وہ اتنا تحمل اور اتنا حلم اور بردباری تھی کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ مسجد میں نماز کی اقامت ہو گئی ایک بار، اور کوئی شخص آ گیا آپ کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اپنی حاجت بیان کرنے لگا، تو اقامت ہو چکی ہے، صفیں بند گئی ہیں نماز کے لیے، مگر حاجت مند نے آپ کو پکڑ لیا، آپ اس وقت تک اسے چھوڑ کے نماز شروع نہ کرتے جب تک اس کی حاجت پوری نہ کر لیتے۔ حاجت پوری کی، پھر پلٹ کے آئے اور نماز شروع کرائی۔ گویا حاجت مند کو یہ بھی نہیں کہا بے رک جاؤ،
خدا کا خوف کرو، نماز کا وقت ہے، اقامت ہو گئی ہے، میں جماعت کرا لوں، تھوڑی دیر ویٹ کر لو، پھر میں بعد میں سن لوں گا. نہیں، حاجت مند ہے، خدا جانے کتنے بوجھ میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے، اس کو انتظار نہیں کروایا، اپنی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر لیا. یہ طبیعت کی حلیمی اور یہ طبیعت کی رحیمی ہے. جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں متفق علیہ، ایک شخص آیا روزہ توڑ کر، جو کہتا ہے میں ہلاک ہو گیا، تو آپ نے فرمایا حل تاجد و رقبۃ توثقھا، پھر روزے کا کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کر دو. قال لا، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے غلام. فرمایا کیا 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو کفارے میں؟ قال لا، 2 مہینے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا. پھر آپ نے پوچھا فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں. سب جواب دے دیے. اب آپ تھوڑا سوچئے، آج ہم دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح کی بات ہم سے کر دے تو ہمارے جلال کا عالم کیا ہوگا؟ کہیں گے بھئی میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کے خصائص ہیں، آپ کے اختیارات خاص ہیں جو بعد میں کسی کو میسر نہیں، مگر رویہ دیکھنے والا ہے، طرز عمل دیکھنے والا ہے، طبیعت اور مزاج کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ڈیل کس طرح کرتے ہیں، بیہیو کس طرح کرتے ہیں. اس نے ہر چیز کا جواب دے دیا، بیٹھ گیا، اس کو واپس نہیں موڑا. تھوڑی دیر بعد کوئی شخص ایک ٹوکرا بھر کے یا بوریا بھر کے کھجوروں کی لایا، تو آپ نے پوچھا این السائل. جب کھجوریں آ گئیں، وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ سائل جو روزہ توڑ کے آیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، انا یا رسول اللہ، میں ہوں. فرمایا خذ ھذا فتصدق بہ، اب کھجوریں مجھ سے لے جاؤ، روزہ تم نے توڑا ہے، کھجوریں میری لے جاؤ اور جا کے مدینہ کے فقیروں پر، غریبوں پہ تقسیم کر دو، یہ صدقہ ہو جائے گا. آگے وہ جواب دیتا ہے اعلی افقر منی، یا رسول اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ، میرے گھر سے بھی زیادہ کوئی فقیر اور محتاج ہے مدینے میں؟ ہم تو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کون سے غریب ہیں جن کو میں تقسیم کروں؟ آقا علیہ السلام فضحک النبی، ہنس پڑے، حتیٰ کہ دندان مبارک نظر آئے، ہنس پڑے. ثم قال اطعمہ اہلک، روزہ توڑنے والے میری کھجوروں کو بھی بانٹنا نہیں چاہتا، لے جاؤ خود کھا لو، بیوی بچوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تشریع اختیار کا عالم جدا ہے، مگر میں تو رویے پر بات کر رہا ہوں. حلیمی تبع، ناراض نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے آقا علیہ السلام. پھر اس سے بڑی چیز دیکھی، اس سے بڑی، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ واقعہ ماعز بن مالک کا. ایک شخص ایک بڑا گناہ کر کے آتا ہے جس کی بڑی سزا ہے، بڑی، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے پاک کریں، وہ سزا دیں، اس گناہ سے پاک کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کا خوف کرو، جا کے معافی مانگو اور توبہ کرو. یعنی سزا کی طرف نہیں جا رہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حلم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ قدرت ہو سزا دینے کی، مگر اسے مؤخر کرے، اسے ٹالتے ہیں. وہ تھوڑا سا گیا، پھر پلٹ کر آیا، نہیں مجھے پاک کریں، سزا دیں. آپ نے پھر اسے کہا کہ سوچو، توبہ کرو، جا کے اللہ سے معافی مانگو، پلٹ جاؤ. دوسری بار موقع دیا چلا جائے، وہ مڑ کے پھر تیسری بار آ گیا، پھر وہی بات دہرائی، پھر چوتھی بار موقع دیا، چلے جاؤ. چوتھی بار بھی نہیں گیا، پلٹ کر آیا. جب یہاں تک 4 مواقع ہو گئے تو اس کے بعد بھی سزا نہیں قائم کی. پھر پوچھا فیما اطہرک، کس چیز کی سزا دوں تمہیں اور پاک کروں؟ اس نے اپنا گناہ بیان کیا. اب پھر آقا علیہ السلام 5واں موقع دے رہے ہیں. 5واں صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ پاگل تو نہیں؟ چیک کرو، ممکن ہے پاگل ہو. انہوں نے بتایا یا رسول اللہ پاگل پن کی کوئی بات نہیں ہے. 5 مواقع ہو گئے. پھر 6ٹھی بات آقا علیہ السلام کرتے ہیں، کہیں شراب تو نہیں پی رکھی، اس میں ہوش میں نہ ہو، کوئی راستہ نکل آئے اس کی سزا کے مؤخر کرنے کا یا اس کو توبہ کا موقع مہیا کرنے کا. انہوں نے کہا حضور سونگھ لیا ہے، شراب بھی بو بھی نہیں ہے. پھر الٹیمیٹلی جب کوئی راستہ نہیں بچا، سزا ہوئی. جب سزا ہو گئی تو 2 دن 3 دن گزرے، صحابہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ماعز کے لیے دعائے مغفرت کرو. ہاتھ اٹھا کے صحابہ کی مجلس میں دعائے مغفرت کرو. فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم، اس نے ایسی توبہ کی اگر پوری امت میں تقسیم کر دوں اس کی توبہ تو امت کو کافی رہے گی.
یہ ظرف ہے، یہ وسعت ہے قلب کی، رحمت کی، ملاطفت کی، اتنے حلیم ہیں، تو یہ حلم کا عالم ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے رویوں سے یہ چیزیں معلوم ہوتی۔ ایک شخص، یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اس کا قرض تھا اور اس سے کچھ اونٹ خریدے۔ جو اونٹ جب خریدے تو اس کے ساتھ وعدہ تھا کہ گھر چلو میں تمہیں اتنی کھجوریں دے دوں گا۔ اس کی قیمت کھجوروں کی طے کی، تو کھجوریں تھیں 240 کلو گرام، یعنی 6 من کھجوریں، ایک وسق بنتا ہے، ایک وسق 6 من کھجوریں، اونٹ یا اونٹوں کی قیمت تھی جو آپ نے خریدے۔ اس بندے کو گھر لائے، گھر آ کے دیکھا تو کھجوریں نہیں تھی، وہ بانٹی گئی۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں تو بچتا کچھ نہیں تھا، تقسیم ہو جاتا۔ تو جب کھجوریں نہیں تھی باہر تشریف لائے، اس کو فرمایا اونٹوں والے کو کہ گھر آیا ہوں، تلاش کی، کھجوریں نہیں ملی۔ چونکہ آقا علیہ السلام اپنی ذات کے لیے معجزات ظاہر نہیں فرماتے تھے، کھجوریں نہیں ملی، وہ چلانے لگ گیا، اس نے شور مچایا، اندازہ کریں، اور شور مچا کے کہتا واہ غدرا ہو، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، شور مچانے لگ گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ کا رسول کس سے دھوکہ کر سکتا ہے؟ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جذبات دیکھے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا حقدار کو اپنی منشا کے مطابق بات کرنے کا حق ہے۔ پھر آپ نے ایک صحابی کو بھیجا حضرت خویلہ بنت حکیم کے گھر، خویلہ سے پوچھو بھی تمہارے پاس 6 من کھجوریں ہیں، ہمیں ادھار دے دیں تو میں واپس لوٹا دوں گا۔ ان کے پاس تھیں، ادھار لے کر کھجوریں دی اور پوری ادائیگی کر کے روانہ کر دیا۔ پھر وہ شخص جب جا رہا تھا کھجوریں لے کر 6 من، آقا علیہ السلام کو دیکھا صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگا اللہ آپ کا بھلا کرے، جزا دے، آپ نے میرا معاوضہ ہی نہیں دیا بلکہ نہایت عمدہ ادا کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہی لوگ اچھے ہوں گے جو دوسروں کا حق عمدہ طریقے سے ادا کریں گے۔ ایسے بھی واقعات ہوتے۔ اگلی حدیث طبرانی کی معجم میں ہے، میمونہ بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ جب قحط آ جاتا، بارش نہ ہوتی، تو ارد گرد قبیلوں سے دیہاتی بدو لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتے، بھوکے بدو، مسلمان بھی نہیں ہوئے ہوتے تھے تب بھی آ جاتے، چلو وہاں کھانے کا مل جائے گا۔ ایک مرتبہ آ گئے اکٹھے تو صحابہ کرام سے فرمایا رات کو تم میں سے ہر کوئی ایک ایک شخص کو گھر لے جائے، ہر کوئی ایک ایک شخص کو گھر لے جائے، اور اس کی تواضع کرو مہمان ہیں۔ تو ایک شخص جو رہ گیا تھا ابو بصرہ، وہ یہ ان کا واقعہ قبول اسلام بھی ہے، ان کی باری آئی تو ابو بصرہ کو خود ہاتھ پکڑ کے لے گئے آقا علیہ السلام۔ تو حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں ایسا کئی بار ہوتا، تو مہمان آ جاتے، ایک رات بھی ٹھہرتے ہمارے گھر، 2 راتیں بھی ٹھہرتے، 3 راتیں بھی ٹھہرتے، اور جو کچھ ہمارے گھر میں ہوتا سارا کھا جاتے۔ آقا علیہ السلام بھی کچھ نہ تناول فرماتے، ہم بھی بھوکے رہتے۔ تو ایک دن خادمہ نے کہا اللہ پاک ان بدوؤں کا بھلا نہ کرے، خادمہ کہنے لگے ان بدوؤں کا بھلا نہ کرے، ہر روز آ جاتے ہیں اور سارا کچھ آپ کا بھی کھا جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا مت کہو۔ اگلے دن وہی شخص آیا، آپ نے کھانے کا پیش کیا تو اس نے تھوڑا کھایا، زیادہ نہیں کھایا، دودھ بھی تھوڑا پیا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یہ بدل کیوں گیا؟ فرمایا کل تک کافر تھا، آج اسلام قبول کر لیا۔ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے تو ایک آنت سے کھاتا ہے، زیادہ حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح شفقت کرتے۔ یہ جو ابو بصرہ ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اسی حالت میں میں آیا، میرے قبیلے کے لوگ آئے، ہم نے کہا اسلام سے ہمیں کوئی غرض نہیں، کھانا کھاؤ جا کر، کھانا پینا ملتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق الحربی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب اکرام الضیف میں، اور ابن عبد الحکم القرشی المصری فتوح مصر اور اخبار میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام مجھے ساتھ اپنے گھر لے گئے، باقی لوگوں کو اور صحابہ کی طرف بھیج دیا۔ 8 بکریاں تھیں آقا علیہ السلام کے پاس اس رات، 8۔ ان میں سے ایک بکری کا دودھ 2 کے لائے، میں سارا پی گیا، پھر دوسری کا لائے پی گیا، تیسری کا لائے۔ یہ ابو بصرہ بیان کرتے ہیں 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، 8ویں کا پیا نہیں گیا کہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی۔ جب میں لیٹ گیا تو میرے پیٹ میں تکلیف ہو گئی اور ساری رات
مروڑ آتے رہے میری پیٹ میں، حتیٰ کہ پیٹ خراب ہو گیا، میں نے اپنے کپڑے بھی گندے کر دیے اور بستر بھی گندا کر دی۔ یہ ابو بصرہ بیان کرتے ہیں، وہ قبیلہ بنو غفار سے تھا کہ قبیلہ بنو غفار کیسے مسلمان ہوا، تو کپڑے گندے کر دیے۔ آقا علیہ السلام صبح خیریت پوچھنے کے لیے تشریف لائے تو میرا حال یہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے بھی دھوئے، بستر بھی دھویا اور اپنے نیا لباس مجھے دے کے پہنایا۔ ابھی پیچھے تو قید تھا، پھر آپ کے ساتھ مسجد میں گیا، اور جب میں نے دیکھا میرے قبیلے کے باقی لوگ آئے تھے، مسلمان ہو گئے، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، دیکھا دیکھی میں کلمہ پڑھ لیا۔ اگلی رات پھر آقا مجھے ساتھ لے گئے تو پھر بکریوں کا دودھ دو کے لائے، میں پہلی بکری کا دودھ بھی آدھا نہیں پی سکا۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں نہیں پی رہے، خیریت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ طلب نہیں۔ تو تب آقا نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یعنی یہ رویے ہیں آقا علیہ السلام کے حلم کے۔ اور ایک حدیث ہے، یہ بھی میری فیورٹ احادیث میں سے ایک ہے، حدیث الغزالہ۔ اس کو بہت سے ائمہ نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے بھی، منذری نے بھی، ہیثمی نے بھی، اور پھر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، پھر اس کے بعد معجم طبرانی اوسط میں، کبیر میں، دلائل ابو نعیم میں، دلائل بہقی میں، امام سیوطی کی خصائص میں، شفا قاضی ایاز کی، مکریزی کی امتاع الاسماء، بہت الغرض، حافظ ابن کثیر کی شمائل الرسول، سب کتب میں۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ انہوں نے بھی بیان کیا، زید بن ارقم نے بھی بیان کیا، انس بن مالک نے بھی، عبداللہ ابن عباس نے بھی، ابو سعید الخدری نے بھی۔ فرماتی ہم صحرا میں جا رہے تھے، اچانک آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑے آواز آئی، آگے قریب گئے تو ایک ہرنی تھی، وہ کہہ رہی تھی ادنو منی یا رسول اللہ، آقا میرے قریب آ جائیں۔ یہ معجزہ تھا آقا کا۔ آقا اس کے قریب گئے، پوچھے کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شخص مجھے پکڑ کے لے آیا ہے، شکار کر کے باندھ دیا ہے، پہاڑوں میں میرے 2 بچے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، تو یا رسول اللہ مجھے صرف چھڑا دیں، تھوڑی دیر کے لیے آزاد کروا دیں، میں جا کر بچوں کو دودھ پلا لوں، پھر واپس آ جاؤں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وعدہ ہے کہ واپس آ جاؤ گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر واپس نہ ہوں تو اللہ مجھے بڑا سخت عذاب دے۔ وعدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کون مالک ہے اس ہرنی کا؟ انہوں نے کہا یہ۔ تو گھر والوں نے پوچھا اگر ہم اس کو آپ کے ساتھ بھیج دیں تو ضامن کون ہے اس کا؟ پھر یہ واپس اگر نہ آئے تو ضامن کون ہے؟ اب یہ چیز دیکھنے والی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں، خفا نہیں ہوئے اس بات کے پوچھنے پر کہ تم کون ہو، ضامن مجھ سے مانگنے والے، خفا نہیں۔ فرمایا میں ضامن ہوں، جب تک نہیں آتی میں کھڑا ہوں۔ اور دوسری بات، چونکہ وہ وعدہ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا ہرنی ہے، وعدہ کر کے گئی ہے، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑے گی نہیں، آ جائے گی۔ دودھ پلا کے آ گئی، آپ نے باندھ دیا۔ جب باندھ دیا دودھ پلا کر تو آقا علیہ السلام سے اس مالک نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور حکم ہے میرے لیے، آپ اور کچھ چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں اسے بیچ دو مجھے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مالک ہیں، میں نے آپ کو دے دی۔ آقا علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ اب اس حدیث کو آج میں نے اس ایک جملے کی خاطر بیان کیا، اسے حافظ ابن کثیر نے شمائل الرسول میں یہ جملہ نقل کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں۔ جب آقا علیہ السلام نے اسے آزاد کروایا تو حدیث کے لفظ ہیں فاطلقھا فخرجت تعدو فی الصحراء فرحا وہی تضرب برجلیہا فی الارض وہی تضرب برجلیہا فی الارض وہی تضرب برجلیہا فی الارض۔ آقا نے آزاد کیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب وہ جا رہی تھی خوشی کے ساتھ وہ ناچتی جاتی تھی اور دونوں ٹانگیں باری باری زمین پہ مارتی تھی، وَتَقُولُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ۔ وہ ہرنی گویا وجد میں تھی، رقص کی حالت میں تھی، دونوں ٹانگیں باری باری زمین پہ مارتی تھی، اچھلتی جاتی کہتی تھی مڑ مڑ کے یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اب دیکھیے وہ خوش نصیب ہرنی تھی، آقا علیہ السلام نے اس بندے کے پوچھنے پر برا نہیں منایا، اس کو آزاد کرایا اور اس نے وعدہ پورا کیا۔ آقا اس کے ضامن بن گئے، اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، اگر آپ بھی اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیں، شاید آخرت میں وہ بھی ہمارے ضامن بن جائیں۔ اگر آقا ہرنی کے ضامن بن سکتے ہیں، ہمارے ضامن کیوں نہیں؟ وہ شفیع ہیں، قیامت کے دن ضامن بنیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جو حضور سے وعدہ کیا ہے مومن ہونے کا، تقوی رکھنے کا، اطاعت اور فرما برداری کا، نیکی کا، صالحیت کا، خوش خلقی کا، سارے بننے کا وہ وعدہ ہم نبھا دیں جیسے ہرنی نے نبھایا، وعدہ نہ توڑے، حضور ہمارے ضامن بن جائیں۔ ملال نہیں کیا آقا علیہ السلام نے۔ یعنی اس طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک واقعہ ہے بھیڑیے کا، بھیڑیا ایک کی بکری لے کے بھاگ گیا، اس نے دوڑ کر اپنی بکری چھڑا لی، بھیڑیا دم پر بیٹھ گیا، اس نے کہا تم خدا کا خوف نہیں کرتے، الا تتق اللہ قلت بینی و بین رزقی، میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس شخص نے کہا، چرواہے نے، العجب من ذئب یتکلم بکلام الانس، عجیب، بھیڑیا انسانوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، میں اس سے زیادہ عجیب تر بات بتاتا ہوں، جاؤ ان دو وادیوں کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تمہیں اولین و آخرین کی خبر دیتے ہیں۔ وہ عجیب تر ہے کہ تم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے اور اپنی بکریوں کے دھیان میں لگے ہو۔ اس نے کہا اگر میں چلا جاؤں تو میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ بھیڑیا کہتا ہے میں رکھوالی کروں گا۔ بھیڑیے بھی وفادار تھے آقا علیہ السلام کے، اونٹ وفادار تھے، ہرنیاں وفادار تھی، جانور وفادار۔ بھیڑیا کہتا ہے تم تاجدار کائنات کی خدمت میں جاؤ اور جنت کا دروازہ اپنے لیے کھلواؤ، یہ لفظ بولتا، میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ چرواہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے آ کے سارا واقعہ سنا دیا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں، آقا نے جب یہ سنا فرمایا قم فحدثہم، تم نے جو میرے بارے میں بھیڑیے سے سنا ہے کھڑے ہو جاؤ اور میرے صحابہ کو سناؤ کہ بھیڑیے نے کیا کہا میرے بارے میں۔ ہم قم فحدثہم، ہم ساری رات جاگتے ہیں، سارا سال جاگتے ہیں اور حضور کی شان سناتے ہیں لوگوں کو، حضور کی رحمت سناتے ہیں، ملاطفت سناتے ہیں، آقا کی وسعت ظرفی سناتے ہیں، آپ کا حلم سناتے ہیں، آپ کا کرم سناتے ہیں، سخاوت سناتے ہیں، شفاعت سناتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ بتاتے ہیں، اخلاق حسنہ بتاتے ہیں، خصال کریمانہ بتاتے ہیں، آپ کا نمونہ حیات بتاتے ہیں، اس راہ پہ چلو تو خیر ہے۔ آقا علیہ السلام خوش ہوتے، وہ چرواہے کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، بھیڑیے نے میرے بارے میں کیا کہا بتاؤ۔ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، حضور کا قصہ سناتے ہیں تاکہ لوگ حضور کی راہ پہ آ جائیں، حضور کی سیرت کو اپنا لیں اور حضور کے نقش قدم پہ چلنے لگ جائیں۔ تو پھر اس نے سارا واقعہ سنایا، آقا علیہ السلام نے سن کر فرمایا ٹھیک ہے، تو اب جا کے گنو اپنی بکریاں۔ اس نے وعدہ پورا تو کیا ہے نا، تمہاری بکریاں پوری ہوں گی۔ بھیڑیا وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وہاں ہرنی نے وعدہ کیا، وعدہ نہیں توڑا، یہاں بھیڑیے نے وعدہ کیا، بکریاں مجھے دے جاؤ میں حفاظت کروں گا۔ فرمایا جاؤ تمہاری بکریوں کی حفاظت ہوگی، وعدہ نہیں توڑے گا۔ واپس آ کے اس نے گنتی کی، بکریاں پوری نکلی، اس نے خود ایک بکری ذبح کر کے بھیڑیے کو دے دی۔ کاش ہم زمانہ نبوی کے کسی ایک بھیڑیے کی طرح ہی ہو جائیں، زمانہ نبوی کے بھیڑیے کی طرح ہو جائیں، جانوروں کی طرح ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی وفا میں جئیں اور اللہ کے رسول کی وفا میں مریں، حضور کی اتباع میں جئیں، جو وعدہ حضور سے کر لیا اس وعدے سے نہ پھریں، کیونکہ قبر میں یہ پوچھا جانا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، آقا علیہ السلام کے ساتھ تیرا کہنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، پہچاننا کیسا تھا، اسی پر بخشش کا مدار ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنائیں۔ ایک اور واقعہ، بھیڑیا آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا اپنا حصہ مانگتا ہے تمہارے مال میں سے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا خبردار، اس کو حصہ نہیں دینا، اس سے کوئی حضور علیہ السلام سے کہتا وعدہ نہیں کرنا ہمارے مال میں سے۔ اتنے میں اس نے ایک پتھر اٹھایا اس شخص نے اور آقا علیہ السلام کی مجلس میں اس بھیڑیے کو مارا، بھیڑیا بھاگ گیا، بھیڑیا بھاگ گیا۔ اتنا بڑا عجیب کام آقا علیہ السلام کے سامنے مجلس میں دیکھ کر حضور خفا نہیں ہوئے۔
یہ حلم ہے، بردباری، بلکہ ہنس پڑے اور کہا واہ بھیڑیا تو بھی کیا بھیڑیا ہے، واہ بھائی عجیب بھیڑیا ہے، یہ کہہ کے مسکرا پڑے، اس کے اس عمل پر خفا نہیں ہوئے۔ کوئی شخص جماعت کو دیکھا گزر رہا ہے، کون بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ آ گیا، اس نے بڑے برے اور ناشائستہ انداز میں آقا سے گفتگو کی۔ آقا علیہ السلام نے بات سن لی تو فرمایا آگے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، ایمان لاؤ۔ اس نے گو پھینک دی، چھپائی ہوئی تھی اپنے جبے میں، گو جو شکار کر کے لایا تھا، کھانا چاہتا تھا گھر جا کے۔ اس نے کہا اگر یہ آپ کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اس نے سخت تلخ باتیں کی، آقا علیہ السلام نے برا نہیں منایا، فرمایا اور مطالبہ کیا ہے، بتاؤ چاہتے کیا؟ اس نے کہا گو گواہی دے دے آپ کی، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس نے گو آپ کے آگے پھینک دی تو آپ نے گو سے کہا فمن انا یا دب، اے گو بولو میں کون ہوں؟ تو گو بولی قال رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ رب العالمین کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں۔ بس جب اس نے یہ کہا وہ شخص قدموں پہ گر پہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لی۔ اور اس نے اپنے قبیلے کو جا کے کہا، اس کا قبیلہ 1000 لوگ حضور سے جنگ کرنے کے لیے نکل رہے تھے، اس نے کہا جنگ نہ کرو، وہ سچے رسول ہیں، واقعہ سنایا۔ تو یہ وہ قبیلہ تھا جو بیک وقت 1000 افراد اس ایک معجزہ سے داخل اسلام ہوئے، 1000 افراد بنو سلیم میں سے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہے، اگر ہم اس ایک پہلو کو اپنا لیں اور طبیعتوں میں حلم، نرمی، رواداری، برداشت، تحمل، عدل اور انصاف اور تواضع، انکساری، ایک نرمی، ٹھنڈا پن، جلد بازی چھوڑ دیں، اپنی طبیعتوں میں 1000 خیر کے دروازے کھل جائیں گے، چشمے ابل پڑیں گے آپ کے ظاہر و باطن میں خیر اور نیکی کے۔ آج کی رات یہ پیغام لے کے جائیے، اور آپ سب لوگ کو مبارک ہے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے احتفال کا۔ تو میلاد صرف منایا نہ جائے، اسے اپنی زندگیوں میں بسایا جائے۔ حضور کے میلاد کو صرف مناؤ نہیں، اپنی سیرتوں میں بساؤ۔ جو میلاد کا پیغام ہے اس میسج کو لو، گھر گھر پہنچاؤ، زندگی میں نافذ کرو، تاکہ دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔